بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت سرپرائز اور بہت امپورٹنٹ ہونے والی ہے، کیونکہ کبھی اس نظر سے آپ نے سیمرش کو کبھی نہ یوز کیا ہوگا، نہ آپ کو اس فیچر کا کبھی پتہ ہوگا، کیونکہ آلموسٹ لوگ زیادہ تر اس سے کی ورڈ ریسرچ یا نش ریسرچ کرتے ہیں، یعنی کہ وہ اس سے کمپیٹیٹر انالیسز وغیرہ ہی کرتے ہیں یا نش وغیرہ یا کی ورڈ نکالتے ہیں، لیکن ان فیچر کی طرف کسی کا دھیان بہت کم جاتا ہے۔ ہاں جی، یہ والا جو فیچر ہے یہ آپ کو لیفٹ سائڈ پہ ملتا ہے، اور یہاں پہ آپ کو یہ آن پیج اینڈ ٹیکنیکل ایس سی او کے اندر ایس سی او کانٹینٹ ٹمپلیٹ کے اوپر ملتا ہے۔ میں نے آپ کو ایک ویڈیو کے اندر بتایا تھا کہ آرٹیکل جو لکھا جاتا ہے، یعنی کی ورڈ نش ریسرچ کے بعد جب آپ آرٹیکل لکھنا سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کی آؤٹ لائن بنانی ہوتی ہے، تو یہ آپ کو سیمرش بڑے اچھے طریقے سے آؤٹ لائن کا آئیڈیا دے گا، بلکہ آپ کو حیرت ہوگی کہ یہ آپ کو کانٹینٹ بھی لکھ کے دے گا کہ وہ کس کوالٹی کا ہے، آپ اسے یوز کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے دیکھیں گے۔ لیکن اس کے لیے جو یہ فیچر ہے کہ جس کے تھرو آپ وہ سارے کمپیٹیٹر جنہوں نے خصوصاً گوگل کی فرسٹ 10 پوزیشن کے اوپر جنہوں نے آرٹیکل لکھا ہوا ہوگا، کون کون سے کی ورڈ یوز کر رہے ہوں گے، کہاں کہاں سے اسپیشلی ہم بیک لنک لے سکتے ہیں اس آرٹیکل کے لیے، وہ اس آپ کو فیچر سے پتہ چلتا ہے۔ تو کس طرح یوز کرنا ہے، آپ نے یہاں پہ لیفٹ سائڈ پہ آنا ہے، تو آپ نے آن پیج اینڈ ٹیکنیکل ایس سی او کے اندر ایس سی او کانٹینٹ ٹمپلیٹ کے اوپر کلک کرنا ہے، اور یاد رہے کہ میں یہ شیڈ والا سیمرش ہی یوز کر رہا ہوں جس میں یہ فیچر میں یوز کر رہا ہوں۔ یہاں پہ آپ نے اپنا مین کی ورڈ ڈال دینا ہے، جیسے فار ایگزامپل میں نے لیا ہوا ہاؤ ٹو یوز الیکٹرک ٹوتھ برش، اور یہاں پہ آپ جس کنٹری کو ٹارگٹ کر رہے ہیں وہ آپ نے سلیکٹ کر کے کریٹ کانٹینٹ ٹمپلیٹ کے اوپر کلک کرنا ہے۔ بگنرز کے لیے بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور ان لوگوں کے لیے بھی کہ جو آرٹیکل لکھتے ہیں پہلے اس کی آؤٹ لائن بنا کے، یعنی کہ پہلے اس کی ریسرچ کر کے اور جو کانٹینٹ رائٹر ہے ان کے لیے بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اب یہاں پہ آپ نیچے آتے ہیں تو آپ کو ایس سی او ریکمنڈیشن دیتا ہے، آپ نے دھیان سے سمجھنا ہے تو آپ کو سب آئیڈیا ہو جائے گا۔ تو یہ آپ کے کانٹینٹ کے لیے جو آپ نے اوپر کی ورڈ دیا ہوا ہے اس کے ریلیٹڈ آپ کو یہاں پہ سجیشن دے رہا ہے، ریکمنڈیشن کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے لیے آپ کو یہاں پہ فرسٹ آف آل جو بتا رہا ہے کہ آپ کا جو آور انالائزز بیسڈ آن یور گوگل ٹیب 10 رائیولز، یہاں پہ آپ کے جو فرسٹ 10 رینک کر رہے ہوتے ہیں آرٹیکل، جیسے میں نے یہی یہاں پہ ڈالا ہوا ہے کی ورڈ، اور یہاں پہ آپ باٹم میں آتے ہیں تو آپ کو یہاں پہ دیکھیں کون کون سے ہیں، یہ دیکھیں اورا لیب ہے یہاں پہ، اسی طریقے سے سیکنڈ یہ آ رہا ہے، تھرڈ آپ کو یہاں پہ فارم آ رہا ہے، اور آگے وکی ہاؤ آ رہا ہے۔ تو یہاں پہ بھی آپ یہاں پہ دیکھیں سب سے پہلے وہاں پہ یوٹیوب ہے، پھر اورا لیب ہے، پھر اسی طریقے سے ریڈٹ، اور یہ سارے آپ کو یہاں پہ دیتا ہے کہ جنہوں نے اس کی ورڈ کو اس کی ورڈ کے اوپر پہلے 10 پوزیشن پہ رینک کر رہے ہیں، کیونکہ ہم یہاں سے مینولی اوپن کرتے ہیں، اوپن کر کے پھر ہم ایس سی او میٹا 1 کلک کے ساتھ آؤٹ لائن بناتے ہیں، وہ ویڈیو آپ آرام سے دیکھ سکتے ہیں جس میں نے آؤٹ لائن بنائی ہے۔ اب یہاں پہ آپ کو 5 شو کر رہا ہے، ان کو آپ یہاں پہ اوپن کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں، یہ وہی یوٹیوب ویڈیو ہے جو وہاں پہ سٹارٹ میں نظر آ رہی ہے، سب سے پہلے والی، ٹھیک ہے، یہ والی آپ کو سٹارٹ میں جو نظر آ رہی ہے۔ اس کے بعد آپ یہاں سے شو آل کے اوپر کلک کرتے ہیں تو یہ آپ کو 10 کے 10 آپ کے کمپیٹیٹر دیتا ہے کہ جنہوں نے اس آرٹیکل کے اوپر لکھا ہوا ہے اور اس کی ورڈ کے اوپر جو رینک کر رہے ہیں 10 پہ۔ اب نیچے آپ کو سرپرائز ملے گا کہ یہاں پہ آپ کو وہ کی ورڈ بھی دے گا جن کی ورڈ کے اوپر یہ رینک کر رہے ہیں 10 کے 10 آپ کے کمپیٹیٹر، اس کے اندر آپ کو یہاں پہ دے دیتا ہے کہ برش ایٹ 45 ڈگری اور آن ورڈ آپ کو سارے کے سارے وہ کی ورڈ دیتا ہے جو آپ وہاں پہ یوز کریں گے۔ نہ صرف یہ بلکہ آپ کو مزید حیرانی ہوگی کہ آپ نے اس کے لیے آرٹیکل کو رینک کرنے کے لیے کن کن ویب سائٹ سے آپ کو آنے والے ٹائم میں اگر بیک لنک لینے پڑیں تو آپ کو کہاں کہاں سے آپ بیک لنک لے سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں، ایک ویب سائٹ، 2 ویب سائٹ اور 3 ویب سائٹ آپ کو بتا رہا ہے کہ ان ویب سائٹ سے آپ باقاعدہ ان سے بیک لنک لے کے اپنے آرٹیکل اسی کو امپروو کر سکتے ہیں۔ بہت زبردست بات آپ کے لیے یہ والی۔ ریڈیبلٹی آپ کی ایوریج جو بتا رہا ہے، ان کی جو انہوں نے لینگویج یوز کی ہوئی ہے ورڈنگ کی ریڈ کرنے کے لیے، انگلش جو یوز کیا ہے اس کا سکور 10 یو آر ایل کا، پہلے 10 کا جو یہاں پہ بتا رہا ہے 67 بتا رہا ہے، اتنا اچھا نہیں ہے، آپ اسے امپروو کر سکتے ہیں۔ جو آپ کو یہ بھی آپ کے لیے آؤٹ لائن میں ہوتا ہے کہ ہر ایک نے کتنے ورڈ لکھے ہوئے ہیں، تو انہوں نے آلموسٹ 850 ورڈ ایوریج لکھے ہوئے ہیں، اور آپ کو یہ ریکمینڈ کر رہا ہے کہ منیمم آپ کے ورڈ اتنے ہونے چاہیے۔ آپ لکھ سکتے ہیں 1000، 1500، 1200۔
اب یہاں پہ آپ نیچے آتے ہیں تو آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کے جو کمپیٹیٹر ہیں انہوں نے کس طریقے سے یوز کیا ہوا آپ کے ٹارگٹ کی ورڈ کو. تو یہاں پہ دیکھیں مین کی ورڈ ہے. اب یہ پہلے والا یوٹیوب والا ہے یہاں پہ. اس کے بعد اگلے کے اوپر آتے ہیں تو اس نے یہاں پہ یوز کیا ہوا ہے اسی کو, یہ کی ورڈ یوز کیا ہوا ہے, اور سیکنڈ بھی اس نے یہاں پہ دوبارہ اس کو یوز کیا ہوا ہے. اگر آپ شو مور کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کو مزید اس کے اوپر بتائے گا کہ یہ اس کا پورا دیکھیں کتنا زبردست آپ کو آرٹیکل اوپن کر کے دے دیا ہے, اور یہاں پہ بتا دیا کہ اس نے کس کس لیول پہ آپ کے کی ورڈ میں سے کون کون سی چیزیں اس نے کس لیول پہ یہاں پہ کور کی ہوئی ہیں. اس کے بعد آپ نیکسٹ چلتے ہیں آگے تو آپ کو سیکنڈ کا یہاں پہ بتاتا ہے کمپیٹیٹر نے کس طرح سے کون سے ورڈ یوز کیے ہوئے ہیں, اسپیشلی دیکھیں ٹائٹل کے اندر اور آگے جا کے اپنے آرٹیکل کے اندر. اور یہاں پہ آپ اس کو اوپن کر کے نہ صرف اس کی ورڈ کو تو دیکھ ہی رہے ہیں لیکن یہاں پہ ساتھ ساتھ آپ کو دیکھیں اوپر آپ کی یہ آپ کی مین ٹائٹل مل رہا ہے, ساتھ نیچے بھی یہ دیکھیں ہیڈنگ بھی آپ کو شو ہو رہی ہیں. تو یہاں سے بھی آپ دیکھیں آئیڈیا بھی لگا سکتے ہیں کہ کون کون سے جو ہے انہوں نے ہیڈنگ بھی کور کی ہوئی ہیں. اب نیچے آپ آتے ہیں تو 4 5 6 7 8 9 10. تو یہاں پہ آپ کے 10 کے 10 کی ورڈ جو آرٹیکل رینک کر رہے ہیں ان کی آپ کو پوری کی پوری ڈیٹیل دے رہا ہے. اب آپ نیچے جب یہاں پہ آتے ہیں تو آپ کو بیسک ریکمنڈیشن دیتا ہے. یہ بگنر کے لیے بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ جو ان کا پیج کا ٹائٹل بتا رہا ہے کہ اس کا 55 کریکٹر ہمیں آلریڈی پتہ ہوتا ہے کہ پیج کا جو ٹائٹل ہوتا ہے, آرٹیکل کا جو ٹائٹل ہوتا ہے وہ 55 to 60 کریکٹر کا ہوتا ہے. اس کے لیے ہم نے اپنے پچھلی ویڈیو کے اندر ایک ٹول بھی یوز کیا تھا جس کو ہم کہتے ہیں گوگل سنپٹ کے نام سے, جو ہمیں یہاں سے آئیڈیا دیتا ہے کہ آپ کا جو ٹائٹل ہے یہ کتنا لمبا ہونا چاہیے. یہ ٹول ہم نے یوز کیا تھا, وہ ویڈیوز آپ کنٹینٹ رائٹنگ والی دیکھ سکتے ہیں. تو یہاں پہ ہم نے اپنا جو ٹائٹل ڈال کے تو نیچے یہاں پہ اس کی لمبائی دیکھ لیتے تھے اور یہاں سے اندازہ لگاتے تھے, اور اس کی یہاں پہ ڈسکرپشن بھی ہم دیکھ لیتے تھے. تو اس طریقے سے آپ کو یہ بھی آئیڈیا دیتا ہے. اور نیچے آپ کو میٹا ڈسکرپشن بھی بتا رہا ہے کہ 160 کریکٹر کی ہونی چاہیے, بھی ہمیں آلریڈی پتہ ہے. یہاں پہ بھی آپ اگر اس کو یوز کریں گے تو اس کے اندر جو ڈسکرپشن لگے گی وہ بھی آٹومیٹیکلی آپ یہاں پہ پٹ کریں گے تو وہ بھی آپ کو نیچے شو کرے گا. اس کے نیچے میٹا ڈسکرپشن کیا ہوتا ہے اور ٹائٹل کیا ہوتا ہے. یہاں پہ آپ کا جو آرٹیکل رینک کرتے ہیں گوگل میں, یہ ٹائٹل کی بات کر رہا ہے کہ اس کی لینتھ کتنی ہونی چاہیے, 55 سے 60 کریکٹر, اور یہ آپ کا میٹا ڈسکرپشن ہوتا ہے. ابھی ویسے گوگل آٹومیٹیکلی اٹھا لیتا ہے خود, ہمیں لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن پھر بھی لکھنا چاہیے. اب دیکھیں یہ یہاں تک آ رہا ہے اور آگے ڈاٹڈ آ رہا ہے, اس نے اس سے زیادہ دیا ہوا ہے. تو آپ ورڈ کاؤنٹ چیک کریں گے تو دیکھیں 158 کے راؤنڈ اباؤٹ دے رہا ہے. تو اسی وجہ سے اس نے ہمیں یہاں پہ ریکمینڈ کیا ہوا کہ آپ 160 تک جو ہے رکھیں, اس سے زیادہ نہ رکھیں. H1 جو بتا رہا ہے کہ ایک ٹائم آپ نے لازمی یوز کرنی ہے. اس کے علاوہ ٹیکسٹ آپ کا جو ہے ایڈ آل جو ٹارگٹ کی ورڈ ایٹ لیسٹ 1 ٹائم, آپ کا جو مین کی ورڈ ہے اس کو آپ نے ایک دفعہ لازمی اپنے مین کی ورڈ میں یوز کرنا ہے. وہ میں نے آپ کو ہیڈنگ کے سیکشن میں سمجھایا ہوا کہ کس لیول کے اوپر آپ نے کتنے دفعہ کی ورڈ یوز کرنا ہوتا ہے. تو یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اب آپ کو میں ایک اس کا سرپرائز مزید ایک آپشن دیتا ہوں کہ یہ تو آپ کا ہو گیا. یہاں پہ نیکسٹ بھی دیکھ لیتے ہیں, ریئل ٹائم کانٹینٹ چا کے یہاں پہ بتاتا ہے آپ کو اوپن ان SEO رائٹنگ اسسٹنٹ, کہ اگر آپ نے اس کو آرٹیکل کو لکھنا بھی ہے تو تب بھی آپ کو لکھ کے دے گا. تو یہاں سے بھی اگر آپ کریں گے آرڈر کانٹینٹ رائٹنگ تب بھی, اور اگر آپ یہاں سے بھی کریں گے تو سیم ہی ہے. تو یہاں پہ آپ اس کو اوپن ان SEO رائٹنگ اسسٹنٹ کے اوپر کلک کریں گے, ابھی آپ کو آٹومیٹیکلی نہ صرف یہ وہاں پہ لے جائے گا جہاں پہ آپ نے آرٹیکل لکھ سکتے ہیں سیمرش کے اندر ہی, بلکہ آپ کو رائٹ سائڈ کے اوپر اس کی مکمل ڈیٹیل بھی بتائے گا SEO سرفر کی طرح کہ آپ کی ریڈیبلٹی کتنی اچھی ہے اور آپ کی کس لیول پہ آپ نے کنٹینٹ رائٹنگ کی ہے. یہاں پہ آپ ٹیکسٹ جو ہے وہ ڈال سکتے ہیں, ٹیکسٹ ڈال کے آپ ریفریز کر سکتے ہیں, یا آپ یہ امپورٹ ٹیکسٹ فرام ویب کسی بھی ویب سائٹ سے آپ جو ہے وہ لے سکتے ہیں. جیسے دیکھیں میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں, اب یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایک یہاں پہ URL ڈالیں تو میں آپ کو اس کا کنٹینٹ اٹھا دیتا ہوں. تو فار ایگزامپل ہم یہاں پہ آتے ہیں تو یہاں پہ جو کوئی بھی ایسا ہمارا کمپیٹیٹر ہے اس کو ہم اٹھا لیتے ہیں. فار ایگزامپل اس کا ہم پہلے تو اوپن کر کے دیکھتے ہیں کہ اس کا کنٹینٹ کتنا یہاں پہ شو ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ اس کا یہاں پہ کنٹینٹ آ رہا ہے پورے کا پورا. اب اس کا جو URL ہے اس کو میں یہاں سے کاپی کروں گا. آپ یہاں سے اس لنک سے بھی اس طرح کر کے رائٹ کلک کر کے کاپی لنک ایڈریس کے اوپر بھی کلک کر کے کاپی کر سکتے ہیں. اب یہاں پہ آپ نے اس کو پٹ کرنا ہے اور ساتھ آپ نے اس کے امپورٹ کے اوپر کلک کر دینا ہے. جب آپ امپورٹ کے اوپر کلک کریں گے تو آٹومیٹیکلی یہ آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ فیچ کر لے گا, اور یہ دیکھیں اس نے آٹومیٹیکلی آپ کا وہ سارے کا سارا ڈیٹا جو وہاں پہ تھا اس نے فیچ کر لیا. آپ کو یقیناً میری طرح یقین نہیں آ رہا ہوگا کہ سیمرج اس لیول کا بھی کام کر سکتا ہے. اب آپ کو دیکھیں کہ رائٹ سائڈ کے اوپر اس کی بتاتا ہے اوریجنلٹی,
ریڈیبلٹی SEO وغیرہ آپ کو بتاتا ہے. اگر آپ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کو اس کا پورے کا پورا ڈیٹا دے رہا ہوتا ہے دائیں طرف, اور ریڈیبلٹی کے اوپر اگر آپ کلک کرتے ہیں تو تب بھی اس کا بتا رہا ہوتا ہے کہ ریڈیبلٹی کتنی ہے. اب آپ نے یہاں پہ کیا کرنا ہے کہ اگر آپ نے اس کو ریفریز کرنا ہے یا لکھنا ہے تو اس کو اگر آپ نے مکمل کو کرنا ہے یا سٹیپ بائی سٹیپ ہیڈ لائن کو کرنا ہے تو دیکھیں میں نے ہیڈ لائن کو ٹائٹل کو صرف سلیکٹ کیا ہے تو یہاں پہ بتا رہا ہے ریفریز کریں, سمپلیفائی کریں, ایکسپینڈ کریں, سمرائز کریں, تو آپ کر سکتے ہیں. اس طریقے سے اگر آپ پورے کو سلیکٹ کریں, میں یہاں سے اس کو پورے کو کنٹرول A کر رہا ہوں, یہ بھی پورے کا پورا سلیکٹ ہو گیا. اب آپ اس کو اپنے لیے یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے ریفریز کے اس کے اوپر کلک کرنا ہے, اور یہاں پہ جسٹ سیکنڈ آپ نے ذرا دھیان رکھنا ہے کانٹینٹ پہ. میں اس کے اینڈ پہ چلا جاتا ہوں تو یہ آپ کو آٹومیٹیکلی ریفریز کر کے دے گا تاکہ آپ کو تھوڑی سی ورڈنگ کا اندازہ ہو جائے کہ چینج ہوا ہے کہ نہیں. دیکھیں یہ ورڈنگ سورسز دے رہا ہے اس کے, اور دیکھیں کہ ہمیں یہاں پہ اب پراپر برشنگ ٹیکنیک ود ریچارجیبل الیکٹرک ٹوتھ برش آ رہا ہے. ابھی دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی یہ ریفریز کر کے دیتا ہے تو ڈیفینیٹلی پیچھے سے ورڈنگ آٹومیٹیکلی چینج ہو جائے گی, تو آپ کا یہ آٹومیٹیکلی ریورس ہو جائے گا. یہ دیکھیں کہ بیک اینڈ سے آپ کی ساری ورڈنگ اس کی چینج ہو گئی ہے. اگر آپ نے اسے یوز کرنا ہے تو یہاں سے سمپل ایکسیپٹ کر لیں گے, ریجیکٹ کرنا ہے تو ریجیکٹ کر دیں گے, دوبارہ لکھنا ہے چیٹ GPT کی طرح تو ٹرائی اگین کریں گے, ایکسیپٹ کر لیں گے تو ابھی آپ کا یہاں پہ کانٹینٹ یہ اس کے اندر آ جائے گا. اب یہ دیکھیں آپ کے ہر چیز یہاں پہ مینشن ہے, صرف آپ نے اپنے امیجز وغیرہ اٹھانے ہیں, اور امیجز وغیرہ یہاں سے آپ اسی طرح جس طرح آپ ورڈ پریس کے اندر کرتے ہیں امیج وغیرہ یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں اپنے سسٹم سے اٹھا کے. اس طریقے سے آپ نے یہاں پہ اگر کوئی انٹر لنک کرنا ہے تو اس کو آپ یہاں پہ کوئی بھی سلیکٹ کر کے جگہ تو وہاں پہ لنک لگا سکتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل اگر آپ نے یہاں پہ کوئی انٹر لنک کرنا ہو تو یہاں سے سلیکٹ کر کے آپ یہاں پہ جو ہے وہ انٹر لنک اس کے اندر ڈال کے سیو کر دیں گے. اسی طرح آن ورڈ آپ اس کا بلٹ پوائنٹ دینے ہوں, بولڈ کرنا ہو, اگر آپ نے یہاں سے فار ایگزامپل دیکھیں جیسے یہ ہے تو یہ H1 ہے, اس کو H2 بنانا ہو, H1 کرنا ہو, اگر آپ نے بولڈ سے ہٹانا ہو بولڈ کرنا ہو, اٹیلک میں کرنا ہو ٹھیک, اٹیلک ہٹانا ہو, یہاں سے اگر آپ نے اس کا انڈر لائن وغیرہ کرنا ہو تو بآسانی کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس پورے کے پورے آرٹیکل کو اگر آپ چاہیں کہ مجھے اس کو سمرائز کر کے اپنے لیے صرف کنکلوژن بنانی ہے تو یہاں سے آپ اس کو سمرائز کے اوپر کلک کریں گے تو یہ آٹومیٹک یہ بتا رہا ہے کہ آپ کی جو لمٹ ریچ ہے وہ 1000 ہے, تو آپ نے جو کچھ ورڈ ہیں اس کو یہاں نیچے سے کم کر کے تو پھر اس کے اوپر کلک کرنا ہے تو یہ اس کو سمرائز بھی کر دے گا. اگر آپ نے ایکسپینڈ کرنا ہوگا تو اس کو کسی بھی ٹائٹل کو یہاں پہ لکھ کے صرف آپ تو یہاں پہ اس کے سیکشن کے اوپر کلک کریں گے ایکسپینڈ کے اوپر تو یہ پھر بھی بتائے گا کہ آپ کے جو ورڈ کاؤنٹ ہے نیچے کافی زیادہ ہیں, اس کو کم کریں. صرف یہاں پہ آپ ٹائٹل وغیرہ لکھ کے, آئی تھنک یہ 7 ورڈ الاؤ کرتا ہے, تو وہ دے کے آپ اس سے آرٹیکل بھی لکھا سکتے ہیں. اگر آپ نے سمپلیفائی کرنا ہو تو یہاں پہ آپ اس پورے کے پورے آرٹیکل کو بھی اسی طرح کریں گے تو یہ آپ کو سجیشن آگے بتائے گا کہ اپنے ورڈ کاؤنٹ کو کم کریں, اور میں آپ کو اس کے طریقے سے یہ سمپلیفائی کر کے دے دیتا ہوں. رائٹ سائڈ کے اوپر آپ کو یہاں پہ اس کی مکمل ریڈیبلٹی وغیرہ ہر چیز آپ کو یہاں پہ پرووائڈ کرتا رہتا ہے. اب آپ نے اسے یہاں سے شیئر کرنا ہو تو شیئر کر سکتے ہیں, اس کو آپ نے گوگل ڈاکومنٹ میں سیو کرنا ہو تو یہاں سے سیو کر سکتے ہیں, اور اس کو یہاں سے یہ آپ نے کنٹرول A کر کے کسی جگہ پہ بھی اپنے پاس ڈاکومنٹس وغیرہ میں جا کے وہاں پہ ڈالنا ہو تو یہاں گوگل میں لکھیں گے documents.new docs.new, اور یہاں آپ کے سامنے نئی شیٹ اوپن ہو جاتی ہے گوگل کی. تو یہاں پہ آپ نے آ کے رائٹ کلک کرنا ہے, یا آپ نے کنٹرول V کر دیں یا رائٹ کلک کر کے ڈائریکٹ یہاں پہ پیسٹ کر دیں تو آپ کا پورے کا پورا ڈیٹا وہاں سے آ کے ادھر آپ کے سامنے اسی طرح ہیڈنگ اور ہر چیز یہاں پہ ملا کے ادھر آ جائے گا, امیج وغیرہ ہر چیز یہاں پہ شو ہو جائے گی. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ دیکھیں کہ آپ کا ایک آرٹیکل آٹومیٹیکلی آ گیا. اب یہاں سے آپ ٹولز میں آ کے تو ورڈ کاؤنٹ کے اوپر آئیں گے تو یہاں سے چیک کر لیں 1500 ورڈ کا آپ کو مل گیا آٹومیٹیکلی آرٹیکل. اس کو مزید آپ نے پلاگرزم چیک کر کے مزید اس کو ہیومن ٹچ دے کے آپ بآسانی یا دوسرے جتنے بھی کمپیٹیٹر ہیں ان کو دے کے انہوں نے کیا لکھا وہ بھی چیزیں اس کے اندر ایڈ کریں, پلاگرزم ہٹائیں اور اس کی گرامرلی جتنی مسٹیک ہے ان کو ریموو کریں. جیسے میں نے کنٹینٹ رائٹنگ کے اندر ساری چیزیں بتائی ہوئی ہیں وہ ساری آپ نے لیکچر دیکھ کے تو اسے اپنا یونیک آرٹیکل بنا کے تو پھر پبلش کریں تو انشاءاللہ رینکنگ بھی ملے گی, گوگل ایڈسن کا اپروول بھی ملے گا, زوئگ سے بھی اپروول ملے گا, اور اگر آپ امیزون سے ارن کر رہے ہیں تو امیزون سے بھی آپ کی ارننگ ایفیلیٹ کے تھرو ضرور ہوگی. تو آئی ہوپس ہو کہ آپ کو یہ حیرت ہوئی ہوگی یہ والا اس کا فنکشن دیکھ کے, بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, اور اس کو آپ بآسانی سٹیپ بائی سٹیپ بار بار ویڈیو دیکھ کے اپنے آرٹیکل کے لیے یوز کر سکتے ہیں. سمپل آپ کو سیمرش جو ہے وہ چیپ پرائس میں مل جاتا ہے, آپ واٹس ایپ پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, اور اس کے لیے آپ پر منتھ اس کو بہت زیادہ لیول پہ اس میں سے ڈیٹا آپ جو ہے بآسانی نکال سکتے ہیں. ڈیجیٹل مارکیٹنگ اردو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.